بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں اسلامک سٹڈیز کے کچھ امپورٹنٹ ٹاپک اور کچھ ایسی اہم واقعات اور تاریخیں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ آپ کے پیپر لٹریسی موبلائزر جو کہ کنڈکٹ ہونے والا ہے PPSC کی طرف سے اس کے لیے، اس کے علاوہ FPSC اور FIA کی پریپریشن کے لیے آپ کافی ہیلپ فل رہے گا۔ تو آج کا یہ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے جو چیزیں شیئر کی ہیں وہ کچھ پری اسلامک چیزیں اور پہلی ہجری اینڈ سیکنڈ ہجری کے حوالے سے جو ان سالوں میں اہم واقعات پیش آئے، اور آج میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ایسے واقعات جو تھرڈ ہجری اور اس سے آنورڈ پیش آئے تھے۔ تو سب سے پہلا یہاں پہ ہے مختلف غزوات جیسا کہ غزوہ سالم، بنو نذیر، احد، حمار الاسد اور غزوہ کفتان۔ یہ ایسے غزوات ہیں جو تھرڈ ہجری میں واقع ہوئے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ عبداللہ بن جبار was the commander of 50 archers at the Uhud mountain، کہ جب غزوہ احد لڑی جا رہی تھی احد پر 50 تیر اندازوں کے کمانڈر تھے عبداللہ بن جبار۔ غزوہ احد کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 زخم آئے تھے۔ احد is located near Medina on the distance of 3 miles۔ غزوہ احد میں ابو سفیان کفار کی طرف سے لیڈر تھے اور تھرڈ ہجری میں ہی یتیموں کے حوالے سے قانون نازل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تھرڈ ہجری میں ہی وراثت کا قانون بھی نازل ہوا، اور ساتھ ہی تھرڈ ہجری میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اور عیسوی سال کے مطابق یہ 624 تھی۔ اور اسی ہجری سال میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں فورتھ ہجری کی طرف۔ تو فورتھ ہجری میں جو اہم واقعات پیش آئے تو اس میں سب سے پہلے ہے حجاب کے حوالے سے وحی نازل ہوئی تھی۔ خواتین کا پردہ کرنا اسی سال لازم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسی سال اگر بات کی جائے تو ایک جیوش ٹرائب جس کو بنو نادر یا بنو نذیر کہا جاتا ہے، اس کو مدینہ سے نکالا گیا تھا۔ The expedition of Al-Raji occurred in 4th ہجری، اور اسی کے ساتھ شراب کو بھی حرام قرار دیا گیا تھا چوتھے ہجری سال میں۔ اسی سال تیمم کا بھی حکم نازل ہوا تھا، اور ساتھ ہی گیملنگ بھی بین کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد 5th ہجری کی طرف آئیں تو زنا کے حوالے سے جو قانون نازل ہوا تھا وہ بھی 5th ہجری میں۔ کے علاوہ وضو کو بھی لازمی قرار دیا گیا تھا اسی سال، اور پہلے نماز کسوف بھی 5 ہجری سال کو ہی ادا کی گئی تھی۔ اب نماز کسوف کی اگر بات کی جائے تو یہ سولر اکلپس کے دوران ادا کی جاتی ہے۔ اب سولر اکلپس کے بارے میں آپ کو میں کچھ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ سورج سینٹر میں موجود ہوتا ہے اور زمین اس کے ارد گرد اس طرح سے موو کرتی ہے، اور لیٹس سپوز کہ یہاں پہ زمین لوکیٹڈ ہے اور یہ اس کا سرکل بن رہا ہے، اور اسی کے سراؤنڈنگ یعنی کہ ہماری زمین کے سراؤنڈنگ چاند موو کر رہا ہوتا ہے۔ تو لیٹس سپوز یہاں پہ چاند موجود ہے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سورج، زمین اور چاند ایک ایسی ڈائریکشن میں آ جاتے ہیں ایک ہی لائن میں کہ چاند موو کرتے ہوئے، یہاں سے موو کرتے ہوئے ادھر پہنچ جاتا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سورج کی جو ویوز یعنی کہ جو روشنی لائٹ جو زمین پہ پڑ رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے۔ سم ٹائم یہ کمپلیٹلی رکاوٹ بھی ہوتی ہے اور کچھ حصے پر بھی ہوتی ہے۔ تو اس پوزیشن کو یا اس فینومینا کو کہا جاتا ہے سولر اکلپس۔ اس کے بعد ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے لونر اکلپس۔ لونر اکلپس میں یہ ہوتا ہے اب سورج سینٹر میں ہے اور یہاں پہ چاند ہے اور زمین ان کے درمیان جہاں پہ آ جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے اور چاند پر یہ بلاک ہو جاتی ہے زمین درمیان میں ہونے کی وجہ سے۔ تو اس فینومینا کو کہا جاتا ہے لونر اکلپس۔ اس کے بعد آتے ہیں چھٹے ہجری سال کی طرف۔ تو ٹریٹی آف حدیبیہ یہ جو اکر ہوئی تھی یہ
چھٹے ہجری سالی اور عیسوی سال کے مطابق یہ مارچ 628 کو اکر ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ یا ٹریٹی آف حدیبیہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ 10 سالوں کے لیے سائن کی گئی تھی۔ اسی ہجری سال بیعت رضوان، اور جس کو سم ٹائم بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اکر ہوئی تھی، اور اس کو بیعت شجرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے وقوع پذیر ہوئی تھی۔ 7ویں ہجری سال کی اگر بات کی جائے تو غزوہ خیبر اس سال لڑی گئی تھی، اور اسی سال ایک لیڈی جس کا نام تھا زینب، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح خیبر کے موقع پر زہر دی تھی۔ اسلامک آفیشیل سیل سٹارٹڈ ان 7 ہجری، اور اس کے بعد 8 ہجری کی اگر بات کی جائے تو غزوہ موتا اس سال لڑی گئی تھی، اور اسی کے ساتھ انٹرسٹ یعنی کہ سود کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ اسی سال فتح مکہ بھی ہوئی تھی، جو کہ 20 رمضان 8 ہجری اور عیسوی سال کے مطابق 630 تھا، اور اسی سال کے دوران یکم شوال 8 ہجری کو ایک اسٹرانگ اسلامک فورس اپروچ دا ویلی آف حنین۔ حضرت خالد بن ولید امبریسڈ اسلام ان 8 ہجری، اور ان کی وفات ہوئی تھی 642 عیسوی کو۔ اس کے بعد 9 ہجری کی بات کی جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم left the Medina along with the 30,000 strong force of his comparison. The force reached at Tabuk on the border of Syria. 9 ہجری کو ہی حج کمپلسری قرار دیا گیا تھا، اور پہلا جو حج پرفارم کیا تھا مسلمانوں نے وہ 9 ہجری کو ہی پرفارم کیا گیا تھا۔ حج کے دوران عرفات میں جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ 9 ذی الحج کو ہوتی ہے۔ عدا بن حاتم تائی امبریس اسلام ان 9 ہجری۔ 9 ہجری کو ایئر آف ڈیپورٹیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 10 ہجری کی طرف آئے تو 10 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کیا تھا۔ آج تک کی ویڈیو میں آپ سے اتنی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو میں 10 ہجری سے آنورڈ جو اس طرح کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔